نہ گاڑی، نہ بنگلہ، نہ اور کوئی آرزو۔ اے اللہ پاک سلامت رہے ہر بیٹی کے لیے اس کے باپ کا بازو۔ وقت پڑنے پر بیوی کی خدمت کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ گھر میں عورت کا ذہنی سکون بہت ضروری ہے، کیونکہ عورت صرف بچے نہیں پالتی بلکہ پوری ایک نسل کی پرورش کرتی ہے۔ محبت دو بے وقوفوں کے درمیان معاہدے کا نام ہے۔ دونوں میں سے جسے پہلے عقل آ جائے وہ بے وفا کہلاتا ہے۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے اور کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ قرض یا ادھار صرف پیسوں یا چیزوں کا نہیں ہوتا بلکہ کسی کی توجہ، محبت، مسکراہٹ اور وقت کا بھی ہوتا ہے۔ عبادت، محبت اور معافی سب پردے کی چیزیں ہیں۔ کوشش کیجیے اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو۔ رزق کے پیچھے اپنی عزت کا سودا مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کسی کا دل میری وجہ سے نہ دکھے۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ سب خوش رہے۔ میں ہنسی کا سبب نہ بن سکوں تو کسی کے آنسو کی وجہ بھی نہ بن سکوں۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ اپنی زندگی کے دائرے کو اتنا محدود رکھو کہ کوئی بآسانی اس میں داخل نہ ہو سکے، تاکہ تم اپنی ذات کو اذیتوں سے محفوظ رکھ سکو۔ لالچ پر رشتوں کی بنیادیں نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ شخص کبھی بھی خالص ہو کر آپ سے محبت نہیں کر سکتا جس نے رشتوں میں باقاعدہ ڈیل کی ہوتی ہے۔ خود کو روزانہ یاد دلاتے رہو کہ خوشگوار زندگی کسی منزل پہ جا کر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خوشیاں زندگی کے راستے میں ہی بکھری ہوتی ہے۔ جب آپ کو اپنی ذات کی قدر و قیمت کی پہچان ہو جائے تو آپ کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ میں اداس ہو سکتا ہوں، دکھی ہو سکتا ہوں، رنجیدہ ہو سکتا ہوں، مگر اے شیطان میں کبھی بھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیے، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ دھڑکنیں احساسات سے چلتی ہے، احسانات سے نہیں چلتی، اس لیے جب تک رشتہ رکھے احساس کا رکھے، نہ کہ احسانات کا۔ ہم سب کو خوش نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر ایک کی پسند مختلف، ہر ایک کا مزاج مختلف۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ کبھی کبھی سامنے والے کی سب سے بڑی ضرورت اس کو سننا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے بات کرنا چاہے تو صرف اس کو سنیں اور کچھ نہیں۔ احساس نہ یاد کروانے سے آتا ہے اور نہ ہی انتظار سے آتا ہے۔ احساس صرف احساس کرنے سے آتا ہے، کیونکہ احساس مانگنے والا بھکاری، احساس کا انتظار کرنے والا بے وقوف اور دینے والا دلوں کا راجا ہوتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں حقیقی معذور وہ ہوتے ہیں جو آنکھیں رکھتے ہیں مگر حقیقت کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں مگر سچ سننا پسند نہیں کرتے، زبان رکھتے ہیں مگر حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں، دماغ رکھتے ہیں مگر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ کس موڑ پہ لے آتی ہے نوکری انسان کو؟ اپنے ہی گھر جانے کے لیے دوسروں سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ ہم سچ نہیں بولتے، دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو سچ سمجھا جائے۔ الحدیث: گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا اپنے رب عز و جل سے مذاق کرنے والا ہے۔
اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہے، خوش اخلاق نہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے۔ خود کو نکھارنا اور سنوارنا اچھی بات ہے، مگر یہ سب اپنے لیے کرے، کسی بے پرواہ انسان کے لیے نہیں۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھا ہے وہ کیا اچھا ہے، جو بروں کے ساتھ اچھا ہے کمال تو وہ کرتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے رکھے اور صبر رکھے، یہ سوچ کر کے یہ دنیا فانی ہے اور یہاں ہر چیز عارضی ہے، سب کو مٹ جانا ہے، پھر یہ دکھ درد کیا ہے۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے، کون کب کہاں اور کیسے بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ زندگی میں اس سے زیادہ افسوس کا مقام اور کیا ہوگا جب آپ کے خلوص اور اچھائی کو بھی مطلب سمجھا جائے۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ اونچی پرواز ضرور رکھیں مگر اونچا مت اڑیں۔ اللہ کی رسی جتنی دراز ہوگی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی۔ لوگوں پر خدا کا حکم ضرور چلاؤ لیکن خدا بن کے حکم مت چلاؤ۔ اگر آپ کسی کی کمی کی وجہ سے اس سے اچھائی لینا چھوڑ دیتے ہیں تو نقصان آپ کا ہوا، اس کا نہیں۔ وقت جیسے تیسے گزر جائے گا، اپنی آخرت کی تیاری ہر حال میں مکمل رکھو۔ کامیابی غلط کو چھوڑنے سے ملے گی، پھر وہ غلط اگر ساری دنیا کر رہی ہو تب بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ اخلاق کا پتہ اختیار کے بعد چلتا ہے، بے اختیار آدمی تو ویسے ہی جھکا ہوا ہوتا ہے۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو اپنے حساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ اگر آپ کے الفاظ سے دوسروں کو غلط تاثر ملے تو خاموش رہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کے پاس دماغ نہیں ہوتا، جب ہی تو وہ ہر رشتہ دل سے نبھاتی ہے، بے مطلب، بے وجہ۔ آپ کا راز آپ کا خون ہے، اس کی دوڑنے کی جگہ صرف آپ کی رگیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ اس طرح دو رخ کے منافق ہوتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ دوست ہے یا دشمن۔ میں نے تالے سے سیکھا ہے وفا کا ہنر، ٹوٹ جاتا ہے پر چابی نہیں بدلتا۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز مت کرو بلکہ ان کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہارے اندر روشنی داخل ہوتی ہے۔